امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب کلثوم ساتھ ساتھ چلیں اور دیکھتی رہیں کہ یہ تابوت کہاں جاتا ہے. دیکھا کہ فرعون کے محل میں چلا گیا. وہاں پہ حضرت آسیہ موجود تھی, انہوں نے فوراً آواز دی, کہا کیا ہے یہ تابوت, کیسا ہے یہ؟ کہا کہ اس میں بچہ ملا ہے. ایک خادمہ نے دیکھا تابوت کو کھولا کہ اس میں بچہ ہے. کہا دکھاؤ. بس جناب آسیہ نے گود میں اٹھایا جناب موسیٰ کو, اللہ نے جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت اتار دی. بس آغوش میں لیا کہ میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. جناب آسیہ لا ولد تھی, ان کی اولاد نہیں تھی. شی واز بیرن, ان کی اولاد نہیں تھی. اللہ نے کیوں؟ فرعون کی زوجیت میں تھی. تو اللہ نے کہا نہیں کہ مومنہ کو فرعون سے نہیں ہوگی, تو کہا کہ نہیں ان کی اولاد نہیں ہوگی. جیسی آغوش میں لیا کہ آج سے یہ بچہ میں پالوں گی. توجہ, ایک چھوٹے سے نبی کو بھی پالنے کے لیے اللہ نے پہلے کسی مومنہ کو بھیجا, تاکہ کبھی کوئی کافر یہ نہ کہے تیرا نبی میں نے پالا تھا. اللہ کافروں سے نبیوں کی پرورش نہیں کرواتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اذان گرامی, اس لیے جب چھوٹے نبی کو پالنا تھا تو اللہ نے جناب آسیہ کا انتخاب کیا, اور اگر سب سے بڑے نبی کو پالنا ہو تو اللہ کہے گا پھر مومن نہیں چلے گا, پھر کسی کل ایمان کا باپ چاہیے ہوگا. اب پہنچ گئے حضرات اذان گرامی. اب آئیے ذرا کہ دین پہنچایا ہم تک صادق نبی نے, اور دین کی فروعات کو بچایا صادق امام نے. اصول دین کو امام حسین نے بچایا, فروع دین کو امام صادق نے بچایا. اذان گرامی, آج ہمارے پاس یہ صحیح وضو نہ ہوتا, صحیح غسل نہ ہوتا, صحیح نماز نہ ہوتی اگر امام صادق علیہ السلام نے قربانیاں نہ دیا. آج سب کچھ ہمارے پاس ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اذان گرامی, امام کی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. موقع ملتا تو انشاءاللہ تفصیل سے پورا ایک گھنٹہ امام صادق پہ بھی بولتا, لیکن مختصر سا سن لیجئے گا, 10 سے 15 منٹ زحمت دوں گا. اذان گرامی, اب امام کی بہت زیادہ قربانی ہے, اور کوئی بھی امام کی خدمت میں آتا تو امام یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ہماری ولایت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. امام ابو حنیفہ, امام نے یہ نہیں کہا بھئی تم پہلے ولایت کا اقرار کرو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی. امام ابو حنیفہ امام کے پاس پڑھے یا نہیں پڑھے؟ انہوں نے خود کہا کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اگر 2 برس میں نے صادق آل محمد کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نعمان ہلاک ہو جاتا. امام ابو حنیفہ کا نام تھا نعمان ابن ثابت. بڑے بڑے کہہ گئے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. تو اذان گرامی, اب یہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سیکھا میرے پاس ہے وہ امام صادق علیہ السلام. امام ابو حنیفہ صرف 2 برس پڑھے. امام مالک 7 برس امام صادق کے شاگرد رہے. کتنے برس؟ 7 برس. اور وہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, الموطا میں لکھتے ہیں, نہ میں نے سنا نہ دیکھا نہ پڑھا اتنا مقدس انسان جتنا کہ جعفر صادق. کہ نہ میں نے کسی کی ایسی عبادت دیکھی. کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو لگتا تھا نماز بنی ہی ان کے لیے. جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے لگتا تھا قرآن آیا ہی ان کے لیے. کہ جب وہ روزے میں ہوتے تھے تو ان کا چہرہ بتاتا تھا عابد و زاہد ہیں تو امام صادق. اذان گرامی, 500 سے زیادہ امام بخاری کے راوی امام صادق کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد. یعنی صحیح بخاری بھی نہ ہوتی اگر امام صادق کے شاگرد نہ ہو. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے بھائی, صحیح بخاری میں سب کچھ صحیح نہ ہو تو سب کچھ غلط بھی نہیں. یہ جو ہمارے یعنی فضائل اور مناقب اور یہ بہت سی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری کہاں سے ہیں؟ امام صادق کے شاگردوں سے. یہی جو حدیث آئی ہے کہ اگر یہ 2 انگلیاں جیسے, یہ ساری کی ساری یہ کہاں سے؟ امام صادق کے شاگردوں سے. یہاں تک کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے ان کے پاس جاتا تھا تو اس نے کہا کہ کھانا نہیں کھا سکتے جب تک کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہ کریں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کے شیعوں نے تبرہ شروع کیا, اس زمانے کے بھی شیعہ ایسے ہی تھے. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اذان گرامی, یہ تبرعی شیعت اس زمانے سے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, لوگ پریشان تو نہیں ہیں. اذان گرامی, یہ جو آج جتنی بھی احادیث ہیں یہ امام صادق علیہ السلام نے دوبارہ احادیث کو زندہ کیا, اپنے اجداد کے اقوال کو زندہ کیا. اجداد کے اقوال ختم ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ میرے شاگرد اگر نہ ہوتے, بہت سے نام بھی لیے جیسے ابو بصیر ہیں, حضرت محمد بن مسلم ہیں, زرارہ ہیں, ایک ایک امام کے شاگرد کو کسی کو 60,000 70,000 80,000 احادیث یاد تھی. ایک ایک شاگرد کو. حضرت محمد بن مسلم جب واپس آئے, کوفے کے رہنے والے تھے, جب واپس آئے تو کوفے والے کہتے تھے چلو درس میں چلیں, مسجد کوفہ میں درس ہونے والا ہے محمد بن مسلم.
جب وہ ایک خاص وقت تھا وہ ممبر پہ آتے تھے، سارا کوفہ جمع ہو جاتا تھا، مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. ایک دن سب لوگ باتیں کرنے لگے، کہا محمد ابن مسلم ہیں کون؟ کہا ہر موضوع پہ، ہر آیت پہ انہیں حدیث یاد. کوئی فقہی موضوع نہیں ہے جس پہ انہیں حدیث یاد نہ ہو، کوئی تاریخی موضوع نہیں جس پہ انہیں حدیث یاد نہ ہو. ہر آدمی باتیں کرنے لگا یہ کون ہے؟ کرتے کرتے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی یہ جعفر الصادق کے شیعہ. بس یہ سنا حضرت محمد ابن مسلم رضی اللہ عنہ رونے لگے. اس نے کہا کہ شاید میں نے گستاخی کی ہے، مجھے کہنا چاہیے تھا آپ ان کے دوست ہیں یا ان کے قریبی آدمی. کا نہیں، دوست کی کیا حیثیت ہے، میں تو اس پہ ہی رو رہا ہوں کہ تم مجھے ان کا شیعہ کہہ رہے ہو. اگر روز قیامت امام نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم میرا شیعہ، سارے لوگ تجھے میرا شیعہ کہتے تھے، تیرا کیا اتنا معیار تھا تو میرا شیعہ کہلا سکتا؟ عزیزان گرامی 70-80 ہزار، محمد بن مسلم کو 80,000 احادیث حفظ تھیں. اتنی احادیث حفظ کر کے بھی انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، مٹے ہوئے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آپ ہی حضرات نے کہا کہ پڑھیں تھوڑا سا، میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی 80,000 احادیث حفظ کرنے کے بعد وہ ناز نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے میں کس منہ سے کہوں میں صادق آل محمد کا شاگرد ہوں. لوگ کہتے تھے بھئی آپ ان کے شاگرد ہیں، ان کے شیعہ کا. نہیں، تمہیں نہیں پتا، میں امام کو جانتا ہوں. امام کا معیار بہت بلند ہے، میں اس لائق نہیں کہ میں ان سے اپنے آپ کو نسبت دوں. عزیزان گرامی مقدس، جب امام کے شاگرد ایسے ہیں، سوچئے امام کیسے ہوں. حضرت زرارہ نے ایک دن امام سے شکوہ کیا، کہا مولا بچپنے سے آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں، 35 سال ہو گئے، میرے بابا اور میں آپ کے پاس پڑھنے آتے تھے، میرے بابا آپ کے بابا کے پاس پڑھتے تھے، میں آپ کے پاس. 35 سال سے آپ مجھے حج سکھائے جا رہے ہیں، مولا یہ حج کب ختم ہوگا؟ نے فرمایا اے زرارہ وہ حج جو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، آپ چاہتے ہیں میں 35 سال میں سارا پڑھا دوں؟ عزیزان گرامی 4000 شاگرد تھے امام صادق کے، ان کی صلاحیت کم تھی، امام صادق کی صلاحیت زیادہ تھی، نہیں پہنچا سکا. عزیزان گرامی آج آپ یونیورسٹیز میں جائیے، برطانیہ کی، دنیا کے اندر جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں اس وقت وہ امریکہ اور برطانیہ کی مانی جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا صرف برطانیہ چھایا ہوا تھا. برطانیہ کی سب سے بڑی انڈسٹری ٹورزم ہے اور سیکنڈ ایجوکیشن. دنیا بھر سے لوگ پڑھنے آتے ہیں. بعض ایسی یونیورسٹی ہیں جہاں 20-20 ہزار شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، 20,000 اسٹوڈنٹس. لوگ پریشان ہو گئے، پڑھوں. اوور 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں ایک یونیورسٹی میں، جائیں گے ساری فیکلٹیز میں 500 سے زیادہ پڑھانے والے ہیں، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، لیکچرز سارے ملائیں گے 500 سے زیادہ. ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں بعض اوقات 20 سے زیادہ پڑھانے والے ایک ڈپارٹمنٹ میں. میں ایک جگہ گیا، میں پی ایچ ڈی کے لیے، یہ بہت پہلے کی بات ہے، اتنا بھی پرانا نہیں، لیکن پھر بھی تقریباً یہ 18 سال پہلے کی بات. ایک یونیورسٹی میں نے کہا میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ ایک ٹاپک. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس ٹاپک پہ ہمارے پاس کوئی پی ایچ ڈی کے لیول کا سپروائز کرنے والا نہیں. میں سوچنے لگا کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد یہاں آیا، ان کے پاس پی ایچ ڈی کا آدمی نہیں ہے. توجہ، امام کے 4000 شاگرد تھے ایک ایک ڈپارٹمنٹ. میں نے کہا یہ 20 افراد ایک ڈپارٹمنٹ میں کیوں؟ کہ نہیں، ان سب کا اسپیشلائزیشن الگ الگ ہے. ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک فیکلٹی کے اندر 20 سے زیادہ، توجہ، پڑھانے والے سب کا اسپیشلائزیشن الگ. امام صادق الف بے نہیں پڑھا رہے تھے، ریسرچ سکھا رہے تھے. 4000 شاگردوں کو تمام علوم میں ان کی صلاحیت کم تھی، امام صادق کی زیادہ. آج امام صادق کے مکتب کا ایک شاگرد جاتا ہے، پی ایچ ڈی کا سپروائزر نہیں ملتا. اب سوچئے امام صادق کے پاس 4000 ریسرچ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے دیکھیں 10 منٹ کہا تھا، آپ کہیں گے بھئی یہ 10 منٹ کا وعدہ کر کے 20 منٹ بول گیا. 2 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک یونان کے، ایک گریک، اس زمانے میں یونان بہت ایڈوانس. یونان کی یعنی ایک تاریخ تھی، اٹ واز ویری ایڈوانس، اسپیشلی میڈیسن میں، فلسفی میں بہت ایڈوانس تھے. تو ایک یونانی ریسرچر وہاں پہ آیا، میڈیسن کا ایکسپرٹ آیا. تو وہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ توحید مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر امام کے شاگرد ہیں. حضرت مفضل ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں جن کی کتاب التوحید مشہور ہے. میں 2 منٹ کے اندر مکمل کر رہا ہوں، مجمع میرے ساتھ رہے. تو امام، انہوں نے اپنا پورا یہ واقعہ لکھا. اب وہ یونانی آیا، اس نے آنے کے بعد دیکھا کہ بھئی پتہ تو چلے یہ کتنے ایکسپرٹ ہیں، 4000 شاگرد ہیں. کہا میں ملنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بیٹھو بات کرو. کہا میں امام نے کہا کس چیز میں ماہر ہو؟ کہا میں طب میں. ریسرچ کس پہ ہے؟ تو ویٹنیرین تھا، یعنی جانوروں پرندوں کے اوپر ریسرچ. پرندوں پہ؟ ہاں، میں سارے پرندوں پہ، میں نے سب کے انڈے الگ الگ ہوتے. توجہ سے سنیے گا. امام نے کہا اچھا دیکھو، کہا کہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک
بیماریوں کا علاج سب سے کہاں سے شروع کیا جائے؟ امام نے کہا ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ میدا ہے. آج 21 سینچری میں جا کے انہوں نے ڈسکور کیا ہے کہ یو آر وٹ یو ایٹ. جو آپ کھاتے ہیں آپ وہی ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں حلال کھاؤ، فریش کھاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خالص چیزیں کھاؤ، یہ اس زمانے سے اسلام بتا رہا ہے. تو امام نے کہا میدا ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اپنی خوراک پہ غور کرو. کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ امام نے کہا میں حجت خدا ہوں. اب وہ یونانی ڈاکٹر تھا، اس نے کہا میں تو اسپیشلسٹ ہوں، میں ماہر ہوں، یہ آپ کو کس نے سمجھایا؟ امام نے کہا میں جب بتایا، اس نے کہا امام نے کہا بتا تمہارا اسپیشلائزیشن کیا؟ کہا میں نے سارے پرندوں پہ ریسرچ کی ہے. امام نے کہا ایک دیکھو، اللہ کے وجود پہ دلیل دے رہا ہوں. کہا اتنے پرندے ہیں، ہر پرندے کا انڈا ہوتا ہے، اور انڈے میں کیا ہوتا ہے؟ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، سفیدی اور زردی. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، سفیدی، زردی. امام نے کہا چاہے چھوٹے سے چھوٹا انڈا ہو، بڑے سے بڑا انڈا، اس میں دو ہی چیزیں ہوں گی، چاہے جانوروں کا انڈا ہو، سفیدی، زردی. توجہ. کہ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کبوتر کے انڈے سے مرغی کا بچہ نکلا ہے. توجہ. زردی وہی، سفیدی وہی. اللہ نے کتنی بولیاں بنائی ہیں پرندوں کی، کتنے رنگ برنگے پر ہیں، کوئی اڑتا ہے کوئی نہیں. توجہ. امام نے کہا اتنی باریکیوں سے انسان نہیں بنا سکتا، بنانے والا خالق وہ ایسا قدیر و علیم ہے جس کا علم لا زوال ہے. یہ اتنی باریکیوں سے ہر انڈے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوتا وہی زردی ہے. کبھی ایسا دھوکہ نہیں ہوتا کہ اس کا انڈا نکال کے دوسرے کے نیچے بھی رکھ دو گے تو اسی کا بچہ نکلے گا جس کا انڈا ہے. امام نے جتنی باریکیوں سے سمجھایا ہے کہ دیکھ کتنے رنگوں کے پر نکلتے ہیں، اور ہر پر، ہر بولی الگ ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی بولیاں ہیں، یہ بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آج جا کے سائنس ثابت کر رہی ہے کہ جانوروں میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں جانوروں کی بولی نہیں ہوتی. یہ آج ثابت ہوا کہ نہیں، کمیونیکیشن ہے. پرندوں میں، جانوروں میں کمیونیکیشن ہوتا ہے. اذان گرامی مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. وہ قافلہ رکا، سارے کے سارے اپنے اونٹوں سے، گھوڑوں سے اترے. دیکھا کہ ایک بھیڑ بندھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک بھیڑ کے ساتھ ایک بچی ہے، اور وہ گفتگو سننے لگے. سارے لوگ کہنے لگے بھی کیا ہنس رہے تھے جناب مفضل ابن عمر. تو کہا کہ بھئی یہ بھیڑ جو ہے نا وہ اپنی جو مہندی تھی اس سے کہہ رہی تھی، the sheep was saying to the lamb کہ بھئی یہ جو وادی ہے نا سامنے، وہاں نہ جانا. پچھلے سال میرے ایک بیٹی ہوئی تھی تو وہ وہاں گئی اور بھیڑیے نے کھا لی، تو وہاں نہ جانا. اتنے میں وہ ایک آدمی آیا، اس نے بھیڑ کو کھولا، لے جانے لگا. کہا بھئی یہ ایک منٹ، یہ بھیڑ آپ کی ہے؟ کہاں؟ کہا ہاں یہ میری بھیڑ ہے. کہا بھئی یہ آپ کے پاس کب سے؟ کہا 2 سال سے. پچھلے سال اس کی بچی ہوئی تھی، یہ نیچے گئی، وہاں پہ بھیڑیا کھا گیا. توجہ. اب سب لوگ کہنے لگے مفضل ابن عمر سے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تو مالک ہے. کہ مجھے امام صادق نے جانوروں کی بولی سکھائی تھی. اذان گرامی آج لوگ پریشان ہیں، دم بخود ہیں، کہتے ہیں کمیونیکیشن نہیں ہے. لوگوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا. یہ جب آپ خود شیعہ بھی پڑھتے ہیں، آج شیعہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں. یہ جب آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں زیارت میں؟ السلام علیکہ حجت اللہ علی خلقہ. اے اللہ کی حجت اس کی ساری مخلوقات پہ، سارے انسانوں پہ نہیں. اگر سارے انسانوں پہ بھی حجت ہے تو اس کا مطلب ہے سارے انسانوں کی زبانیں آنی چاہیے، اور اگر ساری مخلوقات پہ حجت ہے تو ساری مخلوقات کی زبان امام کو آنی چاہیے، نہیں تو پھر حجت خدا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی کبھی بھی ائمہ علیہ السلام کے علم اور ان کی عظمت پہ کوئی سوال نہ اٹھائے. کہ یہ بہرحال میں نے وقت زیادہ لے لیا، 1 گھنٹہ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا. آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. پروردگارا، میں نے کل رات بھی جملہ کہا تھا کہ اکثر عام طور سے لوگ مجلس میں زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ تاکید ہے کہ یہ جو جشن ہے اس میں زیادہ دعائیں مانگتے. غدیر پہ، مباہلہ پہ، عید میلاد النبی پہ، 13 رجب پہ، نیمہ شعبان، ان پہ دعائیں زیادہ مانگیں. سب بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. بانیان جشن، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگار ابھی سننے میں آیا کہ دوبارہ پارا چنار میں آج صبح جنگ شروع ہو گئی. پارا چنار میں حالات خراب ہے. پاکستان میں، کشمیر مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. افغانستان میں، ایران عراق میں، شام میں، لبنان میں، فلسطین میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما. پروردگار سلمہ مارکہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما.
پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں رسول خدا اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار زیارت نصیب فرما۔